ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کوئی رابطہ ہوا کہ وہ کہاں ہیں؟ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند گھنٹے پہلے جب خبر آئی کہ رینجرز نے کے پی ہاؤس کو محاصرے میں لے کر اندر گئے ہیں، وہاں سے تمام سٹاف نکال دیا گیا، ان کے موبائل فون جو لوگ ساتھ تھے ان کے لے لیے گئے، تو مکمل طور پر ہمارا رابطہ ہر کسی کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا، منقطع ہو گیا، اور اس کے بعد سے کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی۔ ویسے ہم اپنے طور پہ انفارمیشن لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق رینجرز اہلکار خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر جو سی ایم انیکسی ہے اس میں موجود ہیں اور وہ ان کے قبضے میں ہے۔ اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کے پی ہاؤس میں ہی ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، جس وقت رینجرز اہلکار اندر آئے ہیں اس وقت علی امین صاحب کے پی ہاؤس میں اپنی انیکسی میں موجود تھے، ان کا سٹاف بھی ان کے ساتھ تھا۔ جس وقت اہلکار آئے ہیں انہوں نے گھیرا کیا، انہوں نے سارا سیج کیا، اور اس کے بعد انہوں نے تمام سٹاف کو نکال دیا۔ جب سٹاف نکل گیا تو ان کو بھی علی امین گنڈاپور صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کے بعد، اور ہمیں بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کے ساتھ فون پہ رابطہ ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی اور طریقہ کار ہے رابطہ کرنے کا۔ لیکن اتنی معلومات میں کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ رینجرز کے اہلکار وہاں تھے اور ان کی گاڑیاں اندر باہر کافی دیر تک آتی جاتی رہیں، تو یا تو علی امین صاحب اندر ہیں ابھی تک کے پی ہاؤس میں، اور یا ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب کو باضابطہ گرفتار کیا گیا یا حراست میں لیا گیا ہے تو یہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو بیل دی ہے تمام مقدمات میں، تو ان کو گرفتار کرنا توہین عدالت کا ارتکاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحویل میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے۔ اسلام آباد جاتے ہوئے بھی اچانک علی امین صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، قیاس آرائیاں تھیں، لیکن وہ صبح کے قریب جب پشاور پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود اپنی مرضی سے گئے تھے اور بہت اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا۔ آپ لوگ دعوے کرتے ہیں، بعد میں علی امین صاحب آ کے تردید کر دیتے ہیں، تو کہیں ایسا دوبارہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہم دعوے تو نہیں کر رہے، ہمارے سامنے تو جو حقائق ہیں ہم ان کو سادہ ترین الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت بھی ورژن یہی تھا کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب سے اسلام آباد میں رابطہ منقطع ہو گیا تو میڈیا کو یہی بتایا، میں نے بتایا کہ رابطہ نہیں ہو رہا اور ہم پریشان ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اب وہ جس جگہ تھے وہاں پر بقول ان کے سگنل نہیں تھے، جیمرز لگے ہوئے تھے اور اس سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو یقیناً یہ ان کی جو ایکسپلینیشن تھی میرے خیال میں ہمیں اس کو فیس ویلیو پہ مان لینا چاہیے۔ لیکن آج کا واقعہ تو کچھ عجیب سا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب موٹر وے سے نکل کر اسلام آباد پہنچے، مطلب بہت بڑی تعداد میں اپنے کارکنان کے ساتھ، جو ڈی چوک کی طرف، ڈی چوک میں کچھ دیر رہنے کے بعد وہ کے پی ہاؤس آتے ہیں، وہاں وہ کھانا کھاتے ہیں، پھر اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب اس میں ایک تھوڑی سی مسٹری ہے۔ مسٹری یہ ہے کہ 26 نمبر چنگی تک قافلے کے ساتھ تھے علی امین گنڈاپور صاحب، پھر اچانک وہ 2-3 گاڑیوں کے ساتھ ڈی چوک پہنچے، کچھ لمحے وہاں انہوں نے لوگوں کو ویو کیا اور اس کے بعد کے پی ہاؤس چلے گئے۔ تو میرا خیال ہے وہاں پر انہیں قافلوں کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ یہ ساری مسٹری اس کے گرد گھوم رہی ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں یا آپ کے علم میں ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، میں اس کو مسٹری نہیں کہوں گا، میں اس کو ایک چین آف ایونٹس کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جس وقت موٹر وے پہ تھے، اپنے جلوس کو لیڈ کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ رابطہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس نہ تو وہاں پر نہ تو موبائل فون سگنل کام کر رہے تھے، نہ نیٹ کام کر رہا تھا، اور ان کے پاس ایک ہی سیٹلائٹ فون تھا۔ اس سیٹ فون پر میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا، لیکن آج صبح 8 بجے کے بعد آخری کال ان کے ساتھ میری ہوئی بات، اس کے بعد ان کا کنیکشن ہم سے ٹوٹ گیا، کٹ گیا، اس کے بعد سیٹ فون بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو اس لیے میں بالکل اندھیرے میں ہوں کہ اس دوران کیا ہوتا رہا۔ ہم بہت کوشش کرتے رہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو۔ اس دوران وہ اچانک جب نمودار ہوئے ہیں تو وہ جب وہاں اس رینج سے نکلے ہیں تو فون کا وہ ہوا ہے، رابطہ بحال ہوا ہے، لیکن وہ سیدھے ڈی چوک آئے اور وہاں سے کے پی ہاؤس آ گئے۔ تو کے پی ہاؤس میں تو ہم بھی مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے گا، لیکن اس دوران 15-20-30 منٹ کے اندر جو ہے وہ رینجرز آ گئے، اور اس کے بعد رینجرز جانے اور علی امین صاحب جانے، ہمیں تو خود نہیں پتا چل رہا۔ ایک کانفلکٹنگ رپورٹ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے کے پی ہاؤس میں، انہوں نے بتایا کہ جس وقت رینجرز آئے ہیں اس وقت وہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب موجود نہیں تھے، اور کچھ صحافی یہ رپورٹ کرتے بھی پائے گئے ہیں کہ وہ پشاور روانہ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کا اس معاملے پر رابطہ نہیں ہے ان سے؟ اگر پشاور روانہ ہو گئے ہوتے اور وہاں پہنچے ہوتے تو وہ ضرور رابطہ کرتے۔ چلیں،
میں تو ایک فرد ہوں، لیکن میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جو ان کے لیے پریشان ہیں. ان کا اپنے بھائی ہیں، فیملی ہے، سب لوگ ہیں. کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. میں سب سے رابطے میں ہوں. تو وہ بالکل ان کمیونیکیٹو ہیں، اور ان کمیونیکیٹو جو ہے یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جس میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات، جرنلسٹ کا میں نہیں کہہ سکتا کہ جرنلسٹ نے کیا کہا. پہلا سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کسی جرنلسٹ کو خود سے نہیں بلایا تھا. تو اگر وہ رینجرز اہلکاروں کے ساتھ آئے ہیں تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ وہ کس لیے آئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو لیکن یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی طرح. تو اس لیے یہی کہوں گا کہ اس وقت ہمارا رابطہ نہیں، اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. اچھا، آپ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات آپ نے کہی کہ انہیں پشاور ہائی کورٹ نے بیل دی ہوئی ہے. یہاں تک تو درست ہے، لیکن کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں لیگلی کہ چونکہ چیف منسٹر ہونے کی بنیاد پر کوئی امیونٹی انہیں حاصل ہے، گرفتار نہیں کر سکتے، جو مرضی کریں؟ نہیں، دیکھیں، جو مرضی کریں کا تو کسی کے لیے بھی امیونٹی نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یا تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی بندوق سے کسی کو دن دہاڑے کسی بازار میں قتل کیا ہو، یا کوئی بینک ڈکیتی کی ہو، تو پھر تو وہ الگ بات ہے. اس کے لیے تو پھر آپ قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن آرٹیکل 248 جو آئین کا ہے وہ امیونٹی دیتا ہے تمام جو الیکٹڈ لوگ ہیں. لیکن وہ ان ایکسچینج آف ڈیوٹی دیتا ہے. بیرسٹر صاحب، آپ قانونی ماہر، ان ایکسچینج آف ڈیوٹی دیتا ہے، اور یہ اٹس ناٹ پارٹ آف ہز ڈیوٹی کہ وہ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد میں آئیں اور وہ سخت زبان استعمال کریں. جی، میری بات سنیں بھائی. دیکھیں، یہ جو آپ کا جو بیان ہے نا، یہ آپ کی تشریح یا توضیح. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو جواب دینے کے لیے پوچھا. آپ لیگل ایکسپرٹ آپ ہیں. سر، میں اسی لیے تو میں نے حوالہ دیا، لیکن آپ نے اس پہ کمنٹ کر دیا نا. میں اس لیے حوالہ دے کے اس کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں، ان دا کورس آف ہز ڈیوٹی اس لیے یہ آتا ہے کہ سرکاری عہدہ ہے ان کے پاس صوبے کی ریپرزنٹیشن کا. دوسری بات، صوبے کے مسائل اور آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس پر پروٹیسٹ کرنا ہر پاکستانی شہری کا آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت حق ہے. اب آئین کا آرٹیکل 17 چیف منسٹر کو بطور آفس ہولڈر بھی یہ حق دیتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں کوئی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت اس طرح کا کوئی اقدام کر رہی ہے جس سے نہ صرف آئین کی پامالی ہو رہی ہو بلکہ صوبے کے عوام کے حقوق کی بھی پامالی ہو رہی ہو، تو وہ اس میں پروٹیسٹ آرٹیکل 17 کے تحت کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ان کے اس دائرہ کار میں آتا ہے. اور ہم تو بار بار مرکز کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک نہ کرو. اور جہاں تک تعلق ہے اس احتجاج کا، آپ کو پتہ ہے یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آئینی ترمیم کے خلاف ہو رہا ہے. اس آئینی ترمیم کے خلاف جس پر ہمارا ایک واضح موقف ہے پارٹی کا بھی، ہماری حکومت کا بھی. اور اس میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جس پارلیمنٹ سے یہ آئینی ترمیم پاس کرانے کے چکر میں ہو، وہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے. اس میں ہماری صوبے کی نمائندگی نہیں ہے پوری، ہمارے سینٹ کے ارکان پورے نہیں ہیں. تو آپ کیسے ہماری اس انکمپلیٹ پارلیمنٹ پہ ہماری جو ہے انکمپلیٹ نمائندگی پر ایک آئینی ترمیم کر رہے ہو؟ اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہو تو ہم آئیں گے اور آپ کے سامنے مظاہرہ کریں گے. آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے بیرسٹر سیف صاحب. آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب انکمیونیکیٹو ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وائڈ ہے اسے کیسے پر کریں گے؟ کون لیڈ کرے گا اگر لیڈ کرنا ہوا تو؟ اور کیسے ڈیوٹیز جب تک وہ نہیں آتے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے، میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے. وہ لیڈ کر رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہو چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو وہ لیڈ کر رہا ہے. اس کا حکم ہے کہ پروٹیسٹ کریں تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ایک نامینل فگر ہیڈ کے طور پر لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن اگر علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں بفرض محال یا کسی وجہ سے وہ آپریٹ نہیں کر پاتے ایز اے لیڈر آف دس پروٹیسٹ، تو پی ٹی آئی کا ہر کارکن لیڈر بن جائے گا اور بن گیا ہے. اس وقت آپ دیکھیں ہم لیڈر لیس ہیں، ہمارا کوئی اس وقت لیڈ کرنے والا نہیں. لیکن وقت کم ہے. بیرسٹر صاحب، آخری سوال یہ بتائیے گا، اگر ان کی گرفتاری کی تصدیق ہو جاتی ہے تو کیا لیگل کورس آف ایکشن لیں گے آپ؟ عدالتی کورس آف ایکشن لیں گے. دیکھیں، اگر عدالتی طور پر قانونی طور پر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کوئی آرڈر اس طرح کا عدالت کی طرف سے یا ایگزیکٹو کی طرف سے آتا ہے تو یقیناً اس کو ہم اپیل کریں گے، اس کو ہم چیلنج کریں گے اور اس کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کریں گے. بہت شکریہ.